السلام علیکم۔ متا تارڑ کا کہنا تھا عمران خان ایک فتنہ ہے، وہ ملک میں انتشار پھیلاتا ہے۔ فتنے نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے فوج کے اوپر حملہ کروایا۔ سانیہ 9 مئی جیسا گھٹیا واقعہ ہوا، بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تارڑ کی ایسی چھترول جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ قوم 47 چور چور کے نعرے۔ آئیے ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ چلے ویڈیو شروع۔ اس کو اس کی مرضی کی ڈاکٹرز دے، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی فیملی جا کے اس سے ملے؟ کیا حق نہیں بنتا کہ اس کی پارٹی جا کے اس سے ملے؟ کیا حق نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب سے ان کی وکلاء ملے؟ یہ کیسا قیدی ہے کہ اس کے لیے پاکستان کی تمام حقوق معطل کر دیے ہیں؟ پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر خبر چلتی ہے 2 دن پہلے کہ عمران خان صاحب کو پیمز اسپتال لایا جا رہا ہے، پھر خبر چلائی گئی کہ نہیں، شفا انٹرنیشنل ہسپتال لایا جا رہا ہے۔ ہم جب ادھر گئے وہاں پہ عمران خان صاحب نہیں تھے، خدا نہ خواستہ اس کو آپ کدھر لے گئے؟ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جیل کے اندر ہے، کیونکہ اس سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ کس حالت میں پڑا ہوا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، نہ اس کے ٹیسٹ کرائے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ملک کے اندر ہم نے پلیٹلیٹس گرتے بھی دیکھے۔ یہاں پہ ہم نے نواز شریف جب بیمار ہوا، لندن جاتے ہوئے علاج کے لیے ہم نے ان کو دیکھا۔ عمران خان صاحب لندن نہیں جا رہا، عمران خان صاحب امریکہ نہیں جا رہا، عمران خان صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی معالج کی موجودگی میں اگر ان کا علاج ہوگا۔ سلوٹلی ناٹ کے نتیجے میں ایک دھمکی آمیز سائفر محصول ہوتا ہے، اور سائفر میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان اور اس کی حکومت کو نہ ہٹایا گیا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک پی ڈی ایم نامی 13 جماعتی اتحاد بنتا ہے، اور اس پی ڈی ایم کے 13 جماعتی جو اتحاد کے نتیجے میں اس ملک کے اوپر اس رجیم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رجیم کے مسلط ہونے کے بعد پاکستان جو ترقی کے راہ کے اوپر گامزن تھا، ایک بہتر پاکستان بن رہا تھا، جہاں پہ کاروبار، جہاں پہ آپ کی فارن ریمیٹنسز، جہاں پہ آپ کی مہنگائی کنٹرول، جہاں پہ آپ کی پیٹرول کی قیمتیں کم، جہاں پہ آپ کی کووڈ جیسے مشکل حالات میں جب پوری دنیا کولیپس کر گئی، لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے ان مشکل حالات میں نہ پاکستان کو چلایا بلکہ پاکستان کو بھی بچایا، اور پاکستان کی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو بھی بچایا۔ لیکن عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو پاکستان ترقی کی راہ کے اوپر گامزن تھا، ڈائریکٹلی پاکستان کا وہ ترقی کا جو جہاز تھا وہ کریش کر گیا۔ اور اس کے بعد جس شہباز پیٹ کا دعویٰ کیا گیا تھا، اس شہباز پیٹ کے نتیجے میں پاکستان ہر طرف سے مسائل کے اندر گر گیا۔ اور مجھے یاد ہے ڈپٹی اسپیکر وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں میٹنگ کر کے معاملات کو جوڑ رہے تھے، اور یہاں سے خط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ ملے۔ جناب والا، یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس پہ بہت ایفرٹ ہے، ان کی بہت کاوش ہے، اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے۔ جناب والا، اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی، آج 3.7% کے اوپر ہے۔ جناب انداز میں بتا رہے تھے قوم کے سامنے کہ جی 20,000 روپے میں غریب کیسے گزارا کریں گے، 10,000 روپے تو گیس اور بجلی کا بل آ جاتا ہے، اور آج پاکستانی قوم امن و امان کی بات بھی کرنا چاہوں گا۔ میڈیا والے ہیں ان کو اسپیکر صاحب، عمران خان صاحب کا دور ایک سنہرا دور تھا، جدھر مہنگائی کنٹرول تھی،
जिधर आम लोगों की जिंदगियां सुकून में थी, उधर पाकिस्तान एक अमन का गवारा था। स्पीकर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप किसी से भी पूछें कि आपने जो सबसे बेहतरीन जो अमन का दौर देखा वो कौन सा था, तो आपको जवाब मिलेगा कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का दौर था। खुद का शमला, एक भी ड्रोन, एक भी वहां पे ब्लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। इतना जबरदस्त कि जो टेररिज्म का सफर शुरू हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, वो टूरिज्म की तरफ चला गया। 15 लाख से ज्यादा लोग सालाना पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के गलियात और सवात और इन एरिया का वो विजिट करते थे। लेकिन जब ये रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद जब आपकी पॉलिसी चेंज हुई, जब आपका पॉलिसी शिफ्ट आया, उसके नतीजे में आज खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दी उरूज पे पहुंच चुकी है। कोई भी वहां पे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में खुद को महफूज नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा ने 32 अरब रुपए से ज्यादा वहां की पुलिस के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, ताकि पुलिस जो है वो दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सके। स्पीकर साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे अमन। वो काम पाकिस्तान के अंदर हुए जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। हमारे कारकुनान को, हमारी क़ियादत को, हमारी ख़वातीन वर्कर्स को, हमारे ओवरसीज को, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, इन सब को निशाना बनाया गया। और तो और छोड़े, इमरान खान साहब की जोजा बुशरा बीबी साहिबा, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो एक घरेलू खातून, उनको भी पिछले 2.5-3 सालों से जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनें, जिनके ऊपर अटियाला जेल के सामने कभी पारी फेंका जाता है, कभी उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, और कसूर क्या होता है जनाब स्पीकर कि हमने आपको इमरान खान साहब को कैद करके आपको तसल्ली नहीं हुई कि इमरान खान साहब को पिछले 8 महीने से, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं, पिछले 8 महीने से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है कि वो बीमारी की हालत में पड़ा है जेल के अंदर। उसकी आंख जाया कर दी है आप लोगों ने। क्या हक नहीं बनता उसका कि आप उसको उसकी मर्जी की डॉक्टर्स दे? क्या उसका हक नहीं बनता कि उसकी फैमिली जाके उससे मिले? क्या हक नहीं बनता कि उसकी पार्टी जाके उससे मिले? क्या हक नहीं बनता कि इमरान खान साहब से उनके वकला मिले? ये कैसा कैदी है कि उसको उसके लिए पाकिस्तान की तमाम हकूक मुअत्तल कर दिए हैं। पिछले दिनों मीडिया के ऊपर खबर चलती है 2 दिन पहले कि इमरान खान साहब को पिंड अस्पताल लाया जा रहा है, फिर खबर चलाई गई कि नहीं, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया जा रहा है। हम जब उधर गए, वहां पे इमरान खान साहब नहीं थे। खुदा ना खास्ता आपने उसको आप किधर ले गए, हमें नहीं पता कि वो जेल के अंदर है, क्योंकि उससे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। वो किस हालत में पड़ा हुआ है, उसकी आंख कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, ना उसके टेस्ट कराए गए हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर हमने प्लेटलेट्स गिरते भी देखे। और आया था कि जब सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है, ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ, और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने, और शर्तें लगी हुई थी। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर, मगर उस रब्बे जुल जलाल को कुछ और मंजूर था। ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत बांधी और हौसला पकड़ा। और मुझे याद है बहुत सारे हमारे कई अफसरान वो छुट्टी लेकर चले गए थे कि पता नहीं क्या बनता है। ऐसे वक्त में ना सिर्फ हुकूमत को संभाला, मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। और ये सियासत यही रह जानी है। तारीख उस कदम को याद रखेगी जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा, मुझे सियासत की परवाह नहीं है। और ये वो वक्त था जब पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई और IMF के साथ मामलात तय पाए। वो अगर मीटिंग ना होती, शहबाज शरीफ साहब एफर्ट ना करते और IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते, तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज अगर आप उस दौर से कंपेयर करें, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हालात थे क्या। पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट होता था
جیسے پنکھا چلتا ہے. صبح ڈالر کا ریٹ اور تھا, دوپہر اور تھا, شام اور تھا. ذرا کاروباری طبقے کو پوچھیے جناب والا کہ وہ ایلسیاں نہیں کھلتی تھی ان کی, ایکسپورٹرز کا مال پورٹ پر پڑا ہوتا تھا, وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا, ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن تھی, مہنگائی 38% کے اوپر تھی, انٹرسٹ ریٹ 22% کے اوپر تھا, کاروباری طبقہ پس کے رہ گیا تھا. کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں, میری پوری جماعت جیلوں کے اندر ہے, ہم مقدمات بھگت رہے ہیں, مگر میں پھر بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آؤ مساق معیشت کریں, اس ملک کی عوام کو بچائیں. آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا. آپ نے کہا نہیں. میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے, ہم آج کی بات کرتے ہیں, کل کی بات نہیں کرتے, مگر میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں, بدھ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. ان لوگوں نے IMF کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت IMF کو جو لیٹر لکھے, میں وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے IMF کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے. میں آج اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا اکانومی کے لیے, ہم اس کی تعریف کریں گے, مگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے خلاف سازش کریں, جس طرح انہوں نے اپنے دور میں IMF کو لیٹر لکھ کے کی تھی. اور نہ صرف اس پر بیانیہ بنایا گیا, پوری کیمپین چلائی گئی. IMF کو ناظرین اکرام, آپ نے شاہد کھٹک اور عطا تارڑ کی تقریر سنی, کافی جذباتی تقریر تھی. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان. ناظرین یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے, ہمارے پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جو ہمارے ہیرو ہوتے ہیں, ہمارے پاکستانی اس کی قدر نہیں کرتے, الٹا اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, عمران خان کا قصور پتہ ہے کیا؟ عمران خان نے اپنی سکون والی زندگی چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا. عمران خان کا یہ قصور ہے, اس نے پاکستان کی عوام کے لیے سوچا, اس کا یہ قصور ہے. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پتہ ان لوگوں نے عمران خان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں, حالانکہ جو اس کا آئین اور قانونی حق ہے یہ اس کی ملاقاتیں نہیں روک سکتے. ملاقاتیں ہونی چاہیے. ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آیا ہے. ناظرین چاہے سپریم کورٹ کا آرڈر آ جائے, ان لوگوں نے قانون کو مذاق سمجھا ہوا ہے. آپ کو پتہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی کی باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ آئینی ہیں, ہم لوگ قانونی ہیں. ناظرین جب ان کی حکومت بنتی ہے, آئین اور قانون کا جو رگڑا لگاتے ہیں یہی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سیاستدان یہ بھی بہت غلط کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں فوج کے اوپر تنقید کرتے, جب ان کی حکومت بنتی ہے وہی فوج اچھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اختلافات کر سکتے ہیں پر ایک انسان سے کریں, اس کی آڑ میں پورے ادارے کو نشانہ بنانا یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فوج ہماری ہے اور یہ ملک ہمارا ہے. دعا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو اس مقام پر لے جائے جو ہر پاکستانی کی خواہش ہے. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. ناظرین کرام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کے شکر گزار ہوں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.